350 فٹ اونچے اور 87 فٹ چوڑے حصار کے برجوں میں موجود کلدانی سپاہی سردار نرقال کی آمد پر چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ فصیل پر گشت حسب معمول تھا۔ مہرتاب نے کنگوروں کے ساتھ پتھروں کے انبار دیکھے جو حملہ آوروں پر برسانے کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ لوہے کے کڑھائے دیکھے جن میں تیل بھرا تھا تاکہ اوپر سے دشمن پر کھولتا ہوا تیل انڈیل کر اسے زندہ جلا دیا جائے۔ برجوں میں آلات حرب کے ذخیرے دیکھے جن میں پھینکے جانے والے نیزے اور تیر زیادہ تھے۔ فوجی رتھ دیکھے جو چوڑی فصیل پر حرکت کرتے اور رسد پہنچاتے تھے۔ دفاع بابل کے انتظامات اتنے سخت اور ہلاکت آفریں تھے کہ طاقتور سے طاقتور فوج بھی امگور بل کے ناقابل شکست ناقابل عبور حصار سے آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ انہی انتظامات کے باعث 1 سال قبل ایرانی شہنشاہ محاصرہ اٹھا کر جھیل سمیرامس پر چلا گیا، مگر اس نے تسخیر بابل کا ارادہ ترک نہ کیا۔ اب مہرتاب تسخیر کے نقشے میں رنگ عمل بھرنے آیا تھا۔ اس نے سب کچھ بغور دیکھا اور سردار نرقال سے کہنے لگا، اس فصیل کی تسخیر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ نرقال کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ دیوتاؤں کی دیوار ہے مہرتاب، بے دین ایرانی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ بت پرست کلدانی کورش اور ایرانیوں کو بے دین کہتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل حضرت زرتشت کی آواز قدیم مجوسی مذہب کے خلاف بلند ہو چکی تھی، جنہوں نے خدائے واحد آہور مزدہ کا وہی تصور پیش کیا عبرانیوں کے رب الافواج یہوہ سے مماثل تھا۔ کورش حضرت زرتشت کا پیروکار اور خدائے واحد کا پرستار تھا۔ متعدد علماء اسلام اسے قرآن حکیم کا ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، مگر ہیرلڈ ولیم نے لکھا کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بات بے محل نظر آتی ہے۔ مغربی مصنفین کورش کے مذہب کی صحیح تصدیق نہیں کر سکے۔ سردار نرقال، کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر امگور بل جس طرح آج غنیم کا راستہ روک کے کھڑی ہے، اسی طرح کل بھی کھڑی ہوگی اور کوئی شخص اسے عبور نہیں کر سکے گا۔ مہرتاب نے سب کچھ نرقال کی تسلی کے لیے کہا، حالانکہ جانتا تھا فاصلے کتنے ہی بعید اور حصار کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ کورش کا راستہ نہیں روک سکتے۔ فصیل کا معائنہ کرنے اور مہرتاب کی رائے سننے کے بعد نرقال واپس ہو لیا۔ اب اس کا رخ پھر فرات کے مشرقی برج کی طرف تھا جو دریا کے مشرقی ساحل پر امگور بل سے ملحق تھا۔ اس کی بلندی فصیل سے کم تھی۔ ویسے ہی ایک برج مغربی کنارے پر بلند و بالا فصیل سے ملا ہوا تھا اور دونوں برجوں کے درمیان وہ حفاظتی دیوار تھی جو 1 میل چوڑے دریا میں پاتال تک نصب مضبوط پیل پایوں اور محرابی دروں پر اٹھائی گئی تھی۔ دیوار زیادہ بلند نہ تھی، پھر بھی اسے عبور کرنا یا توڑنا ممکن نہ تھا۔ برج سے گزر کر وہ اس دیوار پر آئے۔ اب مہرتاب نے دریا کے حفاظتی نظام کو چشم حیرت سے دیکھا۔ بڑے بڑے محرابی درے جن سے پانی گزرتا 25-26 فٹ چوڑے اور ان کے اندر مضبوط آہنی جنگلے پیوست تھے جن کی لمبی لمبی آہنی سلاخیں گہرے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آہنی جنگلے اور سلاخوں کو رال اور تارکول سے سیاہ کر دیا گیا تھا تاکہ پانی میں زنگ آلود نہ ہو سکیں۔ اس طرح سلاخوں نے دروں کے نیچے گہرے پانی میں بھی ایک آہنی دیوار حائل کر دی تھی جسے توڑ کر دریا کے راستے شہر میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ مہرتاب سے یہ حقیقت اوجھل نہ تھی کہ فرات میں کشتی رانی ہوتی ہے اور غذا کے علاوہ دیگر سامان کے ذخیرے بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے شہر میں منتقل کیے جاتے ہیں، مگر دریا کے درے آہنی جنگلوں اور سلاخوں سے اس طرح بند کر دیے گئے تھے کہ کشتی تو کیا پانی کے سوا لکڑی کا کوئی تختہ بھی آر پار نہیں ہو سکتا تھا۔ فرات کے یہی برج و درے اس کی دلچسپی کا مرکز تھے۔ وہ دریا کے حفاظتی نظام کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ سردار نرقال سے پوچھا، مال بردار کشتیاں دروں سے کیسے گزرتی ہیں؟ ہر درے میں لوہے کی چرخی ہے۔ چرخی گھمانے سے سلاخوں سمیت آہنی جنگلہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور بڑی سے بڑی کشتی بھی گزر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر نرقال نے دریائی محافظوں میں سے ایک کو طلب کیا اور حکم دیا، درے کی سلاخیں اوپر اٹھاؤ۔ محافظ فوراً درے کی طرف لپکا اور مہرتاب نے حیرت و دلچسپی سے دیکھا کہ دیوار کی بلندی سے 40-45 فٹ نیچے دروں کی محرابوں کے ساتھ ساتھ ایک پگڈنڈی سی تعمیر کی گئی ہے اور ہر محراب پر آہنی چرخی نصب ہے۔ محافظ اسی پگڈنڈی پر چلتا محراب کی چرخی تک پہنچا، پھر چرخی گھمائی تو سلاخوں سمیت آہنی جنگلہ اوپر اٹھنے لگا اور آہستہ آہستہ درے میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک جہاز بھی بآسانی گزر سکتا تھا۔ سردار کے حکم پر محافظ نے لوہے کا جنگلہ پھر نیچے گرا دیا۔ یہ ایک دلچسپ مشاہدہ تھا۔ مہرتاب نے محسوس کیا جیسے اس نے سقوط بابل کا راستہ دریافت کر لیا ہو۔ دریا کی حفاظتی دیوار کے اندر بے شمار درے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کیے گئے تھے اور دروں کے اوپر ایک پل نما دیوار بلا شبہ کالدیا کے معماروں اور انجینئروں کے فن تعمیر کا کمال تھا۔ نرقال کے ساتھ اس دیوار پر چلتا وہ دریا کے مغربی ساحل پر پہنچا۔ دوسرے کنارے کا برج بھی دیکھا۔ دونوں برجوں میں بال برابر فرق نہ تھا۔ پراتو دیوتا کے بت بھی ایک جیسے تھے جو اپنی پتریلی آنکھوں سے شمالی صحراؤں کو گھور رہے تھے۔ فرات کے اس حیرت انگیز حفاظتی نظام کو دیکھ کر وہ مشرقی برج میں لوٹ آئے جہاں ان کے لیے دوپہر کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد نرقال نے اپنے نائبوں اور خدمت گزار غلاموں کو رخصت کر دیا اور مہرتاب سے مخاطب ہوا، اب میں دریا کے حفاظتی نظام کے بارے میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
یہ نظام فی الواقع اتنا مکمل تھا کہ خود مہرتاب کلدانی انجینئروں اور کاریگروں کی اعلیٰ مہارت پر اش کر اٹھا۔ کسی بھی شہر کے اتنے زبردست حفاظتی انتظامات نہ ہو سکتے تھے جس کے درمیان سے دریا گزرتا ہو، مگر بابل کے کاریگروں نے مہیر العقل تعمیرات سے شہر کی تصویر کو ناممکن بنا دیا تھا۔ مہرتاب کہنے لگا، سردار نرقال، کورش کے مقابلے میں کلدانیوں نے ہر جنگ ہاری ہے، مگر وہ بابل کی جنگ نہیں ہار سکتے، کیونکہ حفاظتی انتظامات اتنے مکمل ہیں کہ مجھے ان میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اگر میں ان انتظامات کو بچشم خود نہ دیکھ لیتا تو یقیناً پریشان رہتا، لیکن اب مطمئن ہوں۔ میرا خیال ہے دشمن کا اس امید پر بابل کے سر پر بیٹھے رہنا کہ وہ کسی وقت اس شہر کو فتح کر لے گا ایک خواب پریشان کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ان حفاظتی انتظامات کو دیکھنے کا موقع دیا۔ نرقال کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو تمہاری شرط دوستی تھی جسے پورا کرنا میرا فرض تھا۔ پھر یکلخت اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ بیلشازار سمجھتا ہے کہ اس نے بابل کی جنگ لڑے بغیر جیت لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے نرقال۔ اچانک مہرتاب نے بھی بات کا رخ بدل دیا۔ میں تو بابل کے بجائے اب ہمدان اور پارساگڑھ کی مہم میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ یہ ذکر اس لیے چھڑ بیٹھا تھا کہ شاید مہم کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکیں۔ نرقال نے اس کی بات پکڑ لی۔ کورش حقہ منشی زمین کا دل دہلا دینے والا حکمران ہے۔ اس نے اناتولیا سے ہندوستان تک یلغار کی اور بے شمار ملکوں کو فتح کر لیا۔ وہ عظیم بخت نصر کی طرح بڑا شہنشاہ بن گیا، مگر بیلشازار اسے کمزور کر دینا چاہتا ہے اور بخت نصر ثانی بننے کا خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے تو اسے ایرانی کسرا سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، کیونکہ اس وقت وہی ایشیا کا سب سے بڑا حکمران سمجھا جاتا ہے۔ نرقال پرخیال انداز میں بولا، وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جب میں ایرانیوں میں گھس کر موت کی راہیں کھول دوں گا، کورش بابل کا محاصرہ چھوڑ کر میرا تعاقب کرے گا۔ اس وقت بیلشازار لوٹتے ہوئے ایرانی لشکر پر عقب سے حملہ کر کے اپنی شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔ ممکن ہے کورش بابل کا محاصرہ نہ چھوڑے اور اپنے کسی سردار کو تمہارے تعاقب میں بھیج دے۔ اس صورت میں بھی اس کی قوت تقسیم ہوگی اور بہادر بیلشازار کو موقع مل جائے گا کہ امگوربل سے نکل کر اس پر حملہ کریں۔ سردار نرقال نے ایک اور حیرت انگیز انکشاف کیا۔ بابل میں باپ بیٹے کے درمیان بھی کچھ مفاہمت ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے اگر بیلشازار کورش کے لشکروں کو مار بھگائے تو تخت اشدر اس کے لیے خالی کر کے وہ خود گوشین تنہائی میں لوٹ جائے گا۔ اس کے بعد بیلشازار کو صرف وراثت کا جھگڑا نمٹانا ہوگا۔ مہرتاب حیران ہوا، تو کیا بیلشازار سلطنت کا تنہا وارث نہیں؟ ایک اور ہستی بھی وراثت میں شریک ہے، شہزادے شمورا، اور بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت کا وارث قرار دے رکھا ہے۔ تقسیم سلطنت کی صورت میں وہ یقیناً کسی مضبوط اور طاقتور مرد سے شادی کر لے گی۔ مہرتاب کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ تمہارا مطلب ہے نصف سلطنت پر شمورا اور اس کے شوہر کی حکومت ہوگی؟ کیوں نہیں؟ اگر شہزادی نے ابھی تک شادی نہیں کی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سدا کنواری رہے گی۔ اس کی شادی پر تقسیم وراثت کا جھگڑا ضرور کھڑا ہوگا۔ اب مہرتاب کو خیال آیا کہ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی تھی، مگر نرقال کہہ رہا تھا، بہت سے لوگ بیلشازار کی بجائے شمورا کو پسند کرتے اور اسے دیوتاؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ملکہ سمیرامس کی طرح اس میں بھی ایک بااختیار ملکہ بننے کی صلاحیت ہے۔ بیلشازار اس کی اسی صلاحیت سے خوفزدہ ہے اور چاہتا ہے کہ سلطنت تقسیم نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کا خیال ہے کہ شمورا کو اپنی زوجہ و ملکہ بنا لے اور دونوں اکٹھے تخت اشدر پر بیٹھیں۔ یہ سنتے ہی مہرتاب ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ کیا شمورا اس کی زوجہ بننا قبول کر لے گی؟ یہی تو جھگڑا ہے۔ وہ بیلشازار کی بہن ہے، بھائی کو خاوند کے طور پر قبول نہیں کرے گی۔ پھر نرقال بتانے لگا، ویسے بھی مصر کی طرح ہمارے یہاں بھائی بہن کی شادی کا رواج نہیں، مگر بیلشازار سمجھتا ہے کہ شمورا کو اپنی ملکہ بنا کر وہ سلطنت کو متحد رکھ سکتا اور اس کی حکمت و دانائی سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑا شہنشاہ بن سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں بھائی بہن کی شادی زیادہ معیوب نہ تھی۔ سلطنت اور خاندان کے مفاد کی خاطر بعض فرانہ اور شہزادوں نے اپنی بہنوں سے شادیاں کی تھیں۔ اس زمانے کے بعد بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہن بھائی کی شادیاں ہوئیں۔ قیصر روم جولیس سیزر نے مصر میں تخت و تاج کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کلوپترا اور اس کے بھائی بطلیموس کی شادی کرائی تھی، کیونکہ ان کا حکمران باپ بطلیموس اولا تیس مرنے سے قبل بہن بھائی کی شادی کے بارے میں وصیت کر گیا تھا۔ اگر شمورا نے انکار کر دیا؟ بیلشازار انکار سننے کا عادی نہیں، خود کو ہر قانون سے بالا سمجھتا اور اپنی مرضی کے خلاف ہر شخص کی رائے کو حقیر قرار دیتا ہے۔ بادشاہ پر دباؤ ڈالے گا کہ شمورا کو اس کے لیے راضی کرے۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ اب مہرتاب شمورا کے بارے میں کسی اور زاویے سے سوچنے لگا۔ میرا خیال ہے ابھی بیلشازار نے اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا ہوگا، شاید آج کل میں کرے، کیونکہ عید بیلس کے موقع پر وہ شمورا کو اپنے حرم میں لینا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً اس کے لیے پرقوت ملکہ ثابت ہوگی۔ مہرتاب کے ذہن میں چلنے والی آندھی کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی، مگر نرقال نے یکلخت گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا۔ مہرتاب، یہ خاندان بخت نصر کا جھگڑا اور سلطنت کی وراثت کا معاملہ ہے، شاید طے ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔
مہرتاب نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ کہنے لگا، عید بیلس پر شمورہ بیلشازار کے حرم میں داخل ہوتی ہے یا نہیں؟ مگر اس تہوار کے بعد میں بابل سے روانہ ہو جاؤں گا، اور جو شخص جنگ کے لیے گھر سے نکلتا ہے ضروری نہیں کہ لوٹ کر بھی آئے۔ میں پارکا کی خاطر تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ محبت اکور کی دیوداسی کے ناطے نرقال کا وجود بہت اہم ثابت ہو رہا تھا۔ اسی کے ذریعے فرات کے شمالی برجوں اور دروں کا حفاظتی نظام دیکھا، ہمدان اور پارسا گرد پر کلدانی حملے کے خفیہ منصوبے سے آگاہ ہوا اور شاہی خاندان کے داخلی معاملات کی سنسنی خیز اطلاع ملی۔ نرقال عید بیلس تک یہی تھا اور اس سے دوستی کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے سردار کا بڑھا ہوا ہاتھ بڑی گرمجوشی سے تھام لیا۔ نرقال، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ پارکا ہی سردار سے تعلق کا وسیلہ بنی تھی اور اسی کے ذریعے معلومات کے دروازے کھلے تھے۔ اب اس میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی بات کہہ دی اور پارکا کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ باقی نہ رہ گیا، کیونکہ آخری بات تو ہو ہی گئی تھی۔ اچانک نرقال نے توجہ دلائی، ہمدان اور پارسا گرد کی مہم بے حد خفیہ ہے۔ پارکا کے متعلق اپنی مجبوری واضح کرنے کے لیے میں نے تم پر اعتماد کیا۔ اسے راز ہی سمجھو، راز ہی رکھو۔ میرا سینہ بہت گہرا ہے نرقال، گہرے سینے دوستی کے لائق ہوتے ہیں۔ اب مہرتاب کو بھی احتیاط کی سوچی، کیا بیلشازار سے میری ملاقات کا ذکر کرو گے؟ اس کا ہماری ملاقات سے کیا واسطہ؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسے ہمارے معاملے کا علم نہ ہو۔ اپنی ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں۔ نرقال مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مہرتاب بھی ساتھ ہی اٹھا۔ باہر دن ڈھلتا جا رہا تھا اور سائے طویل ہو گئے تھے۔ دونوں برج سے نکل آئے۔ سردار کا نائب اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا۔ اس نے نائب کو کچھ ہدایات دی اور واپسی کے لیے رتھ کی طرف بڑھا۔ ایمگور بل سے نوتی بل کی طرف لوٹتے ہوئے مہرتاب کے تصور میں صرف شہزادی شمورہ کی تصویر تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ معاملے کی ایک نئی صورت سامنے آئی تھی اور بہت سنسنی خیز تھی، جس نے اس کے پورے وجود میں تھر تھری سی ڈال دی۔ اب اپنے اور شمورہ کے تعلقات کی اہمیت کا احساس ہوا اور ان تعلقات کے نتائج پر غور کیا تو انتہائی دلچسپ اور انتہائی سنگین معلوم ہوئے، جو اس کے منصوبے میں نئے رنگ بھر سکتے تھے، کیونکہ عظیم مملکت بابل کا زوال آسمان پر مقدر ہو چکا تھا اور وہ اسی شیرازے کو بکھیرنے کے لیے بابل آیا تھا، جسے بیلشازار ایک نئی صورت سے مرتب کرنے اور بختنصر ثانی بننے کی سوچ رہا تھا۔ اچانک خیال آیا، عشق و محبت کی ہر کہانی دل کے محور پر گھومتی ہے اور فرض کے تقاضے ذہن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے دل کی باتیں بھی سنی تھی، دماغ کے مشورے بھی قبول کیے تھے۔ ادھر بابل میں حالات کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ادھر شاہی خاندان میں تقسیم وراثت کا ایک نیا گوشہ سامنے آیا تھا۔ سوچنے لگا، اگر شہزادی شمورہ کی مرضی کے مطابق شادی کر لے تو نصف سلطنت پر لکیر کھینچ سکتا ہے، لیکن ہخامنشی اور گورگانی سرداروں کی رائے معلوم کیے بغیر ایسا کوئی اقدام شاید مناسب نہ تھا۔ معلوم نہیں بادشاہ کا رویہ کیا ہوگا، بیلشازار کس طرح پیش آئے گا۔ کورش نے مشرق اور شمال کی طرف کلدانی سلطنت کے بہت سے حلقے توڑ دیے، بہت سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ پھر بھی ایک وسیع اور ایسر مملکت تھی جو جنوب میں شط العرب اور ہیرا فاطمہ تک اور مغرب میں شام و فلسطین، قبرص اور اردن تک بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ شمورہ کے ساتھ شادی کر کے وہ اس وسیع سلطنت کو دو حصوں میں کاٹ سکتا اور جنگجو بیلشازار کو کمزور کر سکتا تھا، جس طرح وہ کورش کو کمزور کر دینے کے لیے ہمدان اور پارسا گرد پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ تصور بڑا پرکشش تھا، کیونکہ تذکرے بابل کی راہیں وہ ہموار کرنے نکلا تھا۔ نئے انکشافات کے ساتھ شمورہ ایک بار پھر خیالوں کا مرکز بن گئی، جو اس کے فرض کے نقشے میں رنگ عمل بھر سکتی تھی، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آگے چل کر حالات کی صورت کیا ہوگی۔ شاہ بنو نید کتنا ضعیف الرائے اور کمزور صحیح، لیکن نئی ایرانی سلطنت کے مقابلے میں یقیناً دولت کالدیہ کا تحفظ چاہتا اور اسے مضبوط و مستحکم دیکھنا پسند کرتا تھا۔ ایرانی خطروں کے پیش نظر اپنے حریف بیٹے کی جنگی کامیابیوں کا خواہش مند اور اقتدار سے علیحدگی پر بھی رضامند تھا۔ ان حالات میں یقیناً وراثت کی تقسیم وہ پسند نہیں کرے گا جو سلطنت کو مزید کمزور کر دے گی۔ وہ بیٹی پر زور دے گا کہ وہ اپنے بھائی کی زوجہ و ملکہ بن جائے اور اسے ایک مضبوط حکمران بنانے میں مدد دے۔ ہو سکتا ہے دختر بابل شمورہ محبت کی وارفتگی کو بھول کر بیلشازار کی زوجیت قبول کر لیں یا حق سلطنت سے دستبردار ہو کر زوجیت سے انکار کر دیں، لیکن مہرتاب کے نقشے کے مطابق اس کا ایک بااختیار شہزادی اور پرجلال دیوی ہونا ضروری تھا۔ جس طرح اشتار اہل بابل کی پسندیدہ اور محبوب دیوی تھی، اسی طرح شمورہ بھی عرفان و حکمت کی بدولت لوگوں میں مقبول اور دیوی دیوتاؤں کی ترجمان سمجھی جاتی تھی۔ بیلشازار بھی غالباً اسی لیے شمورہ کو اپنی زوجہ بنانا چاہتا تھا کہ لوگ اسے بھی پسند کریں۔ یہ خیال پریشان کن تھا، اور ایسے کتنے ہی خیال مہرتاب کے ذہن میں بگولوں کی مانند اڑتے پھر رہے تھے، مگر رت میں کھڑے کھڑے یہ سوچ کر اطمینان سے محسوس کرنے لگا کہ حکومت بنو نید کی ہو یا بیلشازار کی، وہ ایک ایسے کھیل کا آغاز کر چکا ہے جو اس کی تنابیں کاٹ دے گا۔ ہاروت ماروت کے ساتھ حران کے موبد قمر کے تمام اسرار اس کی مٹھی میں آ گئے تھے، بس اسے مٹھی کھولنا تھی جس کے لیے کاہن اعظم اشمیدی کو وہ تیار کر چکا تھا، اور پھر بابل میں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ مگر شمورہ کی اعلیٰ حیثیت کو ایک دیوی کے روپ میں قائم رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ حالات دلچسپ اور سنسنی خیز مرحلوں میں داخل ہو رہے تھے۔
اور وہ خود بھی انہی حالات کی ایک لہر بن کر گھوم رہا تھا۔ نعمتی بل تک دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ مہرتاب اپنے خیالوں میں، نرقال اپنی سوچوں میں گم تھا۔ مگر نعمتی بل کے حصار سے گزرتے ہی شام کا جھٹپٹا شروع ہو گیا اور بابل کے مضافات کا شور سنائی دینے لگا۔ اچانک نرقال نے پوچھا، سیدھے پارکا کے پاس جاؤ گے یا یہیں کہیں اترو گے؟ مہرتاب چونک سا گیا۔ شام کے ملگجے سائے میں موبدہ کور کے علاوہ کاشانہ زہرہ کا خیال بھی آیا، مگر حالات کی نئی صورت کے پیش نظر سب سے پہلے سردار سیسرا سے ملاقات ضروری تھی۔ اپنے چہرے پر اعتماد کی مسکراہٹ بکھیر کر وہ بولا، سردار، آج رات موبدہ کور ہی میری منزل ہے، لیکن ابھی رات نے اپنی زلفیں نہیں کھولی اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو مجھے پراتو مندر کے قریب اتار دو۔ کیا پراتو کے مندر میں جاؤ گے؟ نہیں، شام کے ڈوبتے سمے فرات کا نظارہ مجھے سکون دیتا ہے۔ ردبان نے گھوڑوں کا رخ دریا کی جانب موڑ دیا۔ بابل کی شام کچھ اور گہری ہو گئی۔ نرقال نے اسے فرات کے بند پر اتارا اور دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر کے مارنبوئی کے طبقہ شرفا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اپنی ایک بیوی کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ بابلی سرداروں کے حرم حسین عورتوں کے جھمگٹوں سے پر رونق تھے۔ دریا کنارے ابھی چہل پہل موجود تھی اور بہت سے ملہ اپنی کشتیاں گھاٹ سے لگا رہے تھے۔ ان میں سردار سیسرا نہیں تھا۔ گھاٹ کے ایک دو چکر لگانے اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ دور و نزدیک ریموت کا کوئی خفیہ آدمی موجود نہیں، وہ گھاٹ سے اترا اور شام کے اندھیرے میں ملاحوں کی بستی کی طرف ہو لیا۔ سیسرا اپنے جھونپڑے میں تنہا ملا۔ مہرتاب نے اسے شمالی برجوں اور فرات کے دروں کی تفصیلات سے آگاہ کی اور بتایا کہ کلدانی، ہمدان اور پارسا گرد پر جوابی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عید بیلس کے بعد سردار نرقال 10,000 سوار اور 20,000 پیادہ دستے لے کر روانہ ہو جائے گا۔ یہ معلومات حیرت انگیز تھی، مگر جب اس نے انکشاف کیا کہ شہزادی شمورہ اس سے عقد کی طلبگار اور بیلشازار شہزادی کو اپنی زوجہ و ملکہ بنانے کا خواہش مند ہے تو سردار سیسرا مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ مہرتاب ان تمام حالات سے ایرانی شہنشاہ کو فوراً مطلع کرنا چاہتا تھا اور یہ اہم خدمت صرف سردار سیسرا کے سپرد کی جا سکتی تھی۔ اس نے تقسیم وراثت کی بنا پر شہزادی سے عقد کا مشورہ طلب کیا تھا۔ سیسرا نے خیال ظاہر کیا، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے مہرتاب، شہنشاہ تمہیں عقد کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمام حالات بیان کر دیے ہیں، پرسوں تک تمہیں جواب لے کر آ جانا چاہیے۔ راستے بہت مخدوش ہو چکے ہیں، مگر میں سویرے ہی نکلنے کی کوشش کروں گا۔ جھیل سمیرامس تک پہنچنا اور ایرانی شہنشاہ کے چشم و گوش یعنی خفیہ افسران سے ملنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کچھ عرصے سے کلدانیوں نے اپنی نگرانی کا حلقہ کچھ اور تنگ کر دیا تھا۔ جھیل سمیرامس تک پہنچنے کے لیے سیسرا کو شمال کی طرف جانے کے بجائے پہلے جنوب کا سفر کرنا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنا رخ بدلنا تھا۔ مہرتاب اسے آخری ہدایات دے کر نکلا تو باہر چاندنی رات اپنا جادو جگا رہی تھی۔ وہ خیالوں کے تانے بانے بنتا اور گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہوا ایک طرف چلتا رہا۔ سوچ رہا تھا اگر شہنشاہ نے شمورہ سے عقد کی اجازت دے دی تو بے دخ زہرہ جمال کو وہ کیا جواب دے گا۔ ایک جواب تو اس کے پاس موجود تھا کہ وہ بھی جشن زہرہ کی ایک رات بیلشازار کے حجلہ عیش میں گزار چکی ہے، مگر اسے یہ بات جتانی منظور نہیں تھی۔ ذہن کوئی اور راستہ نہیں دے رہا تھا اور بے دخت کی محبت دل میں نئے بھاور ڈال رہی تھی۔ جیسی وہ خود آفریدہ جمال تھی ویسی ہی اس کی محبت کا درد بھی انوکھا تھا۔ اس کے باوجود تقدیر کے ہاتھ اسے شمورہ کی طرف کھینچ رہے تھے۔ انہی خیالوں میں گم، کبھی چاندنی میں کبھی بلند و بالا عمارتوں کی چھاؤں میں چلتا، ٹھیک اس وقت جب رات اپنے پہلے پہر سے گزر رہی تھی، موبدہ کور کے عقبی گوشے میں نمودار ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا، خاموشی تھی، کیونکہ چاند موبد کی اوٹ میں تھا۔ وہ رنجی دروازے کے قدموں میں لیٹی 5 لمبوتری سیڑھیاں چڑھ کر پیتل سے منڈے ہوئے بھاری کواڑ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو کواڑ کھلتا چلا گیا۔ بڑی آہستگی سے اندر داخل ہوا اور پارکا کی ہدایت کے مطابق دروازے کی زنجیر چڑھا کر دبے پاؤں عقبی زینے کی طرف ہو لیا۔ موبد کے اس چھوٹے سے صحن میں تاریکی تھی، مگر زینے کے اوپر چند سیڑھیوں پر ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی زینے سے ملک حجرے سے آ رہی تھی، جس کا دروازہ غالباً اسی لیے کھلا رکھا گیا تھا کہ اس کے طاقچے میں جلنے والے چراغ کی روشنی زینے پر تھوڑا سا اجالا کر سکے اور آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ وہ بے آواز سیڑھیاں چڑھ کر حجرے میں داخل ہوا اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ دوسری طرف کوئی آہٹ، کوئی سرسراہٹ نہ تھی۔ سوچا شاید پارکا اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہوگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جو ہی حجرے سے نکل کر پارکا کے کمرہ خواب میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سانولی سلونی اور تیکھی دیوداسی بڑے خوبصورت لیکن بڑے مختصر لباس میں ایک طرف کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں پیار کے دیپ جل رہے تھے۔ مہرتاب نے غور سے دیکھا تو یہی سمجھا شاید دیوی زبابا مختصر لباس میں اس کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مہرتاب کا خیر مقدم کیا۔ بہت دیر سے آئے ہو، کب سے انتظار کر رہی ہوں؟ مہرتاب مسکرا کر رہ گیا۔ یہی مسکراتی ہوئی خاموشی اس کے سوال کا جواب تھی۔ پارکا نے اس کے فرض کی راہیں کھولنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس سے اتنا خوش، اتنا متاثر تھا کہ اپنے جذبات کو اظہار کا جامہ پہنانے کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔
حسین پارکا اس کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گئی اور چپکے سے ساتھ آ لگی۔ مہرتاب نے پیار سے تھام لیا۔ پہلے یہ بتاؤ، نرقال نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا سلوک بہت دوستانہ تھا، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ تم بھی مجھے پسند کرو گے، میں دل کی کھری ہوں، آؤ۔ پھر اسے پکڑ کر بستر پر لے گئی اور اس کے لیے پیمانے میں شراب انڈیلنے لگی۔ مہرتاب بغور دیکھ رہا تھا، اس کے تیکھے خطوط کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پیمانہ ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہو، آج کل بابل میں بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ دوسرا پیمانہ تیار کرتے ہوئے بولی۔ اب کون سی عجیب بات ہوئی ہے؟ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ کیا موبد میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ مقدس ذریعہ نے آج شام باغات معلقہ میں بادشاہ سے ملاقات کی تھی، تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ آج ذریعہ بیل شہزار کی زبان بن کر گئے تھے۔ اس کے لیے بادشاہ نے شہزادی شمورہ کا رشتہ طلب کیا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ مہرتاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، بے چینی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ پارکا نے اس کی بے چینی محسوس کی اور یہی سمجھی کہ بہن بھائی کے عقد کی بات سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ پھر مقدس ذریعہ سے سنی ہوئی باتیں بیان کرنے لگی۔ منظوری کے لیے بادشاہ نے شہزادی شمورہ کو مقدس ذریعہ کے سامنے طلب کیا، مگر اس نے بیل شہزار کی ملکہ بننے سے انکار کر دیا۔ صرف اپنے محبوب سے عقد چاہتی ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتاتی۔ مہرتاب کے چہرے پر اطمینان اور اضطراب دونوں کیفیتیں دن کے اجالے اور شام کے اندھیرے کی طرح گھل مل سی گئیں اور پارکا بتانے لگی۔ شمورہ نے مقدس ذریعہ کو کل تنہائی میں طلب کیا ہے، لیکن ذریعہ اس بات پر حیران ہے کہ اگر شہزادی نے اپنے لیے کوئی محبوب پسند کر لیا ہے تو اس کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ میں بھی حیران ہوں مہرتاب، تمہیں شہزادی کے محبوب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ارے وہ دیوتاؤں کی پیاری ہے، اس کا محبوب بھی رب النو کا بروز ہوگا، تمہاری طرح۔ مہرتاب مسکرا دیا۔ میں تو تمہارا دوست ہوں۔ یہ سن کر پارکا کے چہرے پر گلاب سے کھل اٹھے۔ بعض اتفاقات معمولی لیکن ان کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، جو تقدیر بن کر آدمی کو ایک نئی راہ پر کھینچ لے جاتے ہیں، اور تقدیر انہی واقعات یا اتفاقات کا نام ہے جو اس کی ذات کے ارد گرد گھومتے اور چکر لگاتے ہیں۔ موبد کور کی حسین اور تیکھی دیوداسی پارکا سے ملاقات بھی ایک اتفاق ہی تھا۔ مہرتاب دونوں بار ہیکلوں اور موبدوں کے سربراہ مقدس ذریعہ سے ملنے آیا اور دونوں بار اس کا پہلا سامنا پارکا سے ہوا تھا۔ دوسری ملاقات اس کی حسین دوستی پر منتنج ہوئی اور وہ حالات کے پردے سے غیر معمولی عورت بن کر نکلی، جس کے ذریعے فرات کے شمالی برجوں تک پہنچنے کا منصوبہ پورا ہوا اور مہرتاب کو اس کی دوستی کا حسین صلہ چکانا پڑا۔ اگلی صبح جب وہ رخصت ہوا چاہتا تھا، پارکا اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مہرتاب، میں نہیں جانتی تمہاری صحیح خدمت کر بھی سکی ہوں یا نہیں، مگر اب میرا تمہارا تعلق قائم ہوا ہے تو دیوتاؤں کی طرح تمہیں ہمیشہ اپنے حال پر مہربان دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہرتاب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ تم سے ملاقات تقدیر کا فیصلہ تھی۔ یہ الفاظ اطمینان بخش تھے جو مسرت کی لہر بن کر اس کے جسم میں اتر گئے۔ تم نے سردار نرقال سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے وہ مجھے عزیز رکھتا ہے تم بھی رکھو گے۔ میں اپنے وعدے یاد رکھتا ہوں۔ رخصت کرنے سے پہلے تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ تیکھی دیوداسی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بکھر گیا۔ نرقال نے تمہاری دوستی کی شرط پوری کر کے میرے سارے حقوق تمہیں سونپ دیے ہیں۔ اس کی بجائے اب تم میرے مالک ہو، اور وہ ساری راتیں جو پہلے نرقال کے لیے تھیں تمہارے لیے ہوں گی۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ کیا اس سے قطع تعلق کر لو گی؟ نہیں، وہ میری ہر خوشی پوری کرتا ہے اور میری وجہ سے اب تم بھی اسے عزیز ہو گئے ہو۔ تمہارا جو کام اسے کہہ دوں گی پورا کرے گا۔ مگر تم جانتے ہو آج کل وہ ایمگوربل کی نگرانی اور اپنے سفر کی تیاری میں مصروف ہے۔ مارکا سے دوستی کا مطلب نرقال سے دوستی تھی اور اس مقصد کے لیے اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اگر کبھی ریموٹ سے خطرہ محسوس کرو کیونکہ وہ سایہ اجل ہے تو بے دھڑک میرے پاس چلے آنا۔ دن ہو یا رات، موبد کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے اور ریموٹ کا اختیار ان دروازوں کے باہر ختم ہو جاتا ہے۔ میں آج ہی مقدس ذریعہ سے تمہارے لیے موبد میں داخلے کا خصوصی پروانہ حاصل کروں گی، پھر کوئی پجاری اور محافظ تمہیں یہاں آنے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ مہرتاب جانتا تھا موبد کور میں بیل کی پرستش ہوتی ہے اور صبح کی عبادت کے بعد وہاں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خصوصی پروانہ بڑی اہم بات تھی، مگر ذریعہ کا نام سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سروج کے خفیہ حلقے کا آدمی تھا، نہ جانے دیوداسی کے تعلق کو کیا معنی پہنا ہے۔ کیا ذریعہ کو سب بتانا ضروری ہے؟ ہاں، انہیں میرے اور تمہارے تعلق کا علم ہونا چاہیے۔ پارکا کی محبت، خدمت اور توجہ وہ ضروری سمجھتا تھا۔ اس کی خوشنودی کے لیے بولا، میں تمہارا دوست ہوں اور دوستی کے ناطے جو مناسب سمجھو کرو۔ وہ اسے عقبی دروازے تک چھوڑنے آئی اور جب الوداعی پیار کر رہی تھی تو آہستہ سے بولی، نرقال ہر تیسری چوتھی رات یہیں گزارتا تھا۔ کوشش کروں گا تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں۔
موبت سے نکلا تو ذہن میں مختلف خیالات کا ہجوم تھا۔ اس نے پارکا کو حالات کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا، جس کے ذریعے بہت سی حیرت انگیز معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ کچھ معلومات اس کے فرض کے بارے میں تھیں، کچھ اس کی ذات سے تعلق رکھتی تھیں، اور بہت سے نئے پہلو سامنے آئے تھے۔ بیدخت اور شمورہ دونوں اہم عورتیں تھیں، ایک حسن تمام، دوسری عقل کل۔ مگر کس قدر حیرت اور اچنبے کی بات تھی کہ جنگجو بیلشازار بھی بابل کی ان دونوں حسین عورتوں سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا اور انہیں اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ 4 سال قبل بیدخت ایک رات اس کی حشلہ عیش میں گزار چکی تھی اور اب مہلت پر تھی جو تشرین کے مہینے میں عید بیلس پر ختم ہونے والی تھی۔ شمورہ بابل میں دیوتاؤں کی زبان سمجھی جاتی اور اس کی بااختیار بہن تھی، مگر اقتدار کی خاطر اور بڑا حکمران بننے کے لیے اسے بھی اپنی ملکہ و زوجہ بنانے پر اصرار کر رہا تھا، تاکہ وہ تخت اشتر پر اس کے پہلو میں بیٹھے اور ملک کے امور میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ جس آدمی کے پشت پر ہاتھ رکھ دے اسے کامیابی عطا کر سکتی ہے، کیونکہ دیوی اشتار اسی کی معرفت کلام کرتی ہے۔ چلتے چلتے مہرتاب کو خیال آیا، بیلشازار تو اس کے ہر راستے پر کھڑا ہے، فرض کے راستے پر بھی اور محبت کے راستے پر بھی۔ وہ حریف و رقیب بن کر اس کا ہر راستہ روک دینا چاہتا ہے، اور پراسرار قوت ان دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا رہی ہے۔ شہزادی شمورہ کا معاملہ غیر متوقع طور پر بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بیلشازار اپنی بہن کو حاصل کیے بغیر نہ سلطنت کو متحد رکھ سکتا تھا، نہ بڑا حکمران بن سکتا تھا، مگر شمورہ نے بھائی کی زوجہ و ملکہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب اس تصور نے مہرتاب کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا کر دی کہ شمورہ کے ذریعے ایک حیرت انگیز واقعہ ظہور میں آنے والا ہے۔ اگر ہخامنشی شہنشاہ نے اسے دختر بابل سے شادی کی اجازت دے دی تو حالات کی صورت یکلخت تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں آئندہ ہر اقدام کا انحصار اس بات پر تھا کہ سردار سیسرا، جسے آج ہی منہ اندھیرے میں ایرانی پڑاؤ کی طرف روانہ ہونا تھا، کیا جواب لے کر لوٹتا ہے، اور مہرتاب کو یقین تھا کورش اسے شہزادی کے ساتھ شادی کی اجازت دے دے گا، کیونکہ یہ خط سلطنت کالدیا کو تقسیم کرتا تھا۔ یہی سوچتا اور اپنے خیالوں کے دائروں میں نئے رنگ بھرتا وہ چلتا رہا۔ اب معاملہ صرف بیدخت زہرہ جمال کا تھا جو اس کے آسمان مقدر کا ستارہ بن کے چمکی تھی۔ قدم رکے تو شارع سگیلا پر کاشانہ زہرہ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ہندوستانی ردبان شنکر کو اپنے لیے دروازہ کھولتے دیکھا، کیونکہ جب سے ہاروت ماروت یہاں لائے گئے تھے، اجمی غلام بابک کو عمارت کے عقبی دروازے پر تبدیل کر دیا گیا تھا جو پیاریوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ جو ہی مہرتاب پھاٹک میں داخل ہوا، شنکر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کی بہت چنتا تھی پربھو۔ اسی لمحے مہرتاب نے راحت شب لیلا کو، جو ہندوستانی ردبان سے دلچسپی رکھتی تھی، باردری سے نکلتے اور قصر زہرہ کی طرف بڑھتے دیکھا، جو شاید اپنی مالکن نور ناہید کو اس کی آمد کی اطلاع دینے چلی گئی تھی۔ مگر شنکر نے مہرتاب کی نظروں کا تعاقب کرتے دیکھا تو بتانے لگا، لیلا پائے باغ میں غزالوں کو دیکھنے آتی ہے پربھو۔ مہرتاب نے مسکرا کر اس کی وضاحت قبول کر لی اور آگے بڑھا۔ اسی دوران کاشانہ زہرہ میں ایک شور سمجھ گیا کہ مہرتاب آ گیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہاں اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ کاشانہ زہرہ میں کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ پورے 5 دن کے بعد لوٹا تھا اور اس عرصے میں نہ جانے کتنے دل دھڑکتے رہے تھے۔ اس کی آمد کا سنتے ہی آموسی ہوا کے جھونکے کی طرح اڑتی ہوئی آئی، اور ابھی وہ باغ کی روش پر ہی تھا کہ آتے ہی اس سے ٹکرا گئی۔ بڑی بے چین، بڑی مضطرب نظر آتی تھی۔ اس نے آموسی کو بازوؤں میں سنبھالا۔ کیا ہوا نور ناہید؟ اتنی گھبراہٹ کیوں؟ اتنے دنوں بعد آئے ہو، تمہیں کیا معلوم یہاں دن رات تمہارا انتظار ہوتا رہا۔ بیدخت بہت پریشان تھی تمہارے لیے۔ اور تم؟ میں بھی۔ پھر اچانک پوچھنے لگی، فدیمہ کا کیا ہوا؟ خاموش رہو، مہرتاب نے بڑے درشت انداز میں اسے جھڑک دیا، ساتھ ہی سرزنش کی، آئندہ یہ نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ لہجے میں وہی صفاقی اور سختی تھی جس سے چاہے بابل کی مہم کے دوران واسطہ پڑ چکا تھا۔ نور ناہید سہم گئی، دم بخود سے رہ گئی، اور مہرتاب نے اسے مزید حیرت زدہ کر دیا۔ بھول جاؤ کہ فاطمہ بہار حسن کبھی تمہاری سہیلی تھی۔ اگر ریموت کے کانوں میں اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو دوسرے دن تم بھی سایہ جل کی گرفت میں ہوگی۔ آموسی کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ریموت کا نام ہی سائقہ افغن ثابت ہوا تھا۔ جو کچھ پوچھنا چاہتی تھی بھول گئی تھی، جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ نہ سکی، گونگ سی ہو گئی، جیسے مہرتاب کی سرزنش نے گویائی چھین لی ہو۔ وہی بولا، کیا ماں سے ملنے گئی تھی؟ وہ اس قدر بدحواس تھی کہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکی۔ مہرتاب نے سوال دہرایا تو چونکی۔ ہاں، گئی تھی۔ وہ پریشان تو نہیں کہ تم نے دھندا کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، زہرہ جمال کے ساتھ دوبارہ تعلق ہو جانے پر بے حد خوش ہیں۔ یہ تعلق تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تمہارے بارے میں پوچھتی تھی۔ تم نے کیا بتایا؟ یہی کہ انسان کے روپ میں دیوتا ہو۔ ماں سے بنو سلام کی بات تو نہیں کی؟ کرتے کرتے رہ گئی، سوچا تم پسند نہیں کرو گے۔
مہرتاب کا لہجہ پھر کرخت ہو گیا۔ نور ناہید، فدیمہ کی طرف بنو سلان کا نام لینا بھی موت سے کھیلنا ہے۔ اپنی ماں سے کبھی ہار کا ذکر بھی نہ کرنا جو تمہاری سہیلی کو سولی تک لے گیا۔ نور ناہید پھر کانپ اٹھی مگر فوراً نہیں سمجھی۔ ماں تم سے ملنا چاہتی ہیں، چلوں گا کسی دن تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر مہرتاب نے گفتگو کا رخ اچانک اس طرح پلٹ دیا جیسے تقدیر ناگہاں ورق پلٹ دیتی ہے۔ تم بے دخت کی پیاری رہی ہو، کیا یہ بھی جانتی ہو 4 برس پہلے وہ جشن زہرہ کی رات باغات معلقہ میں طلب کی گئی تھی؟ آموسی نے چشم حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہوں؟ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ مہلت پر ہے۔ ہاں، مگر جو بات کل تھی وہ آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی اپنے راستے تبدیل کرتی رہتی ہے۔